صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوٹیوب پر بہت سارے اسلامی چینل بنے ہوئے ہیں اور غیر اسلامی چینل بھی ہیں، اور اس پر مختلف اشتہارات لگتے ہیں، اور ان اشتہارات پر یوٹیوب پھر ان کو پیسے دیتا ہے، ڈالر دیتا ہے، یا جو بھی ان کی ارننگ اس سے ہو رہی ہوتی ہے، تو ان اشتہارات کی مد سے تو وہ پھر اس چینل کے مالک کو بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ان اشتہارات کو اپنے چینل پر لگانا اور اس کی کمائی لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ دیکھیں، یوٹیوب جو آپ کی کسی بھی ویڈیو کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں کہیں بھی کوئی ایڈ لگاتا ہے، تو وہ آپ کو جو پیسے دیتا ہے وہ اس اشتہار کی وجہ سے دیتا ہے کہ وہ کمپنی یوٹیوب کو پے کرتی ہے، یوٹیوب اس میں سے کچھ فیصدی رقم آپ کو دے دیتی ہے۔ اگرچہ یوٹیوب کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کے اشتہارات کو اپنی ویڈیو پر الاؤ کرتے ہیں اور کس کیٹیگری کی ویڈیو اشتہار کو الاؤ نہیں کرتے، لیکن یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی ایسا اشتہار ملے گا جس میں میوزک نہ ہو اور جس میں نامحرم عورتوں کی تصویریں نہ ہوں۔ اب ظاہر ہے میوزک حرام ہے، ناجائز ہے، اور نامحرم مرد اور نامحرم عورت کو دیکھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اس اشتہار میں اور کچھ بھی نہ ہو، بے حیائی کی اور کوئی چیز ہی نہ ہو، لیکن اگر میوزک ہے، نامحرم کی تصویر ہے، تو اس اشتہار کو دیکھنا ناجائز ہے، اس اشتہار کو اور لوگوں کو دکھانا ناجائز ہے۔ آپ جب پیسے کماتے ہیں گویا آپ خود یہ اشتہار، نامحرم کی تصویر، یہ میوزک خود گویا آپ لگا کر لوگوں کو سنوا رہے ہیں کہ آپ یہ میوزک سنیں اور یہ نامحرم کی تصویروں کو دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو یہ گناہ جاریہ ہے، یہ گناہ تو ہے ہی، دوسری بات جو اس سے کمائی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کمائی کیسے حلال ہو سکتی ہے کہ ایک ناجائز کام کے ذریعے لوگوں کو حرام کاری میں مبتلا کر کے اس سے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کی کیٹیگری ایسی متعین کی ہوئی کہ اس میں کوئی فحش اشتہار نہیں آتا۔ تو یہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ فحش اشتہار ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اس کی کسی عورت کی آستین ہاف ہو یا اس کے کپڑے اس طرح کے ہوں، محض ایک عورت کا چہرہ، یہ بھی اس کو دیکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو آپ کس طریقے سے اس کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو کیٹیگرائز بھی کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا میں جو ویڈیو لگا رہا ہوں یا میں جو اشتہار الاؤ کر رہا ہوں اس میں کوئی میوزک نہیں ہے، اس میں کوئی عورت کی تصویر نہیں ہے، بالفرض اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اب یوٹیوب پاکستان میں یوٹیوب چلانے والے جتنے لوگ ہیں ان کو جو اشتہار دکھائے گا وہ ان چیزوں کا ہوگا جو پاکستانیوں سے متعلق ہے، جو کمپنیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں ان کے اشتہارات دکھائے گا کہ پاکستان میں یہ کمپنی ہے، یہ کمپنی ہے، جس اشتہار کو وہ چاہے گا اس پہ لگا دے گا۔ اگر اسی ویڈیو کو کوئی قطر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی پاکستانی پروڈکٹ کا یا پاکستانی کمپنیوں کا اشتہار امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں دکھائے گا۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو وہ اسی کی انٹرسٹ، اسی کی دلچسپی کی چیزیں دکھائے گا جو امریکہ میں بنتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی کیا شیورٹی ہے کہ آپ نے یہاں کیٹیگری متعین کی کہ بغیر میوزک کے ہو، بغیر نامحرم کی تصویر کے ہو، تو کیا امریکہ میں بھی وہ بغیر میوزک اور بغیر تصویر کے اشتہارات دکھا رہے ہیں؟ امریکہ میں بھی، دبئی میں بھی وہی اشتہارات دکھا رہا ہے، انگلینڈ میں بھی وہی اشتہارات دکھا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعیین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یوٹیوب پر اصولی طور پر تو فتویٰ یہی ہے کہ اگر اشتہار جائز ہے تو کمائی جائز ہے، اشتہار ناجائز ہے تو کمائی ناجائز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ پورے فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس سے اتنی جو اشتہارات لگیں، اتنے اشتہارات ناجائز ہیں، اتنے اشتہارات جائز ہیں، اور اگر آپ اس کی کمائی لے بھی لیتے ہیں اور باقی کو آپ صدقہ بھی کر دیتے ہیں، تو جن لوگوں نے وہ میوزک سنا ہے، جن لوگوں نے وہ نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھی ہیں، اس گناہ کا کیا ہوگا؟ پیسے تو آپ نے صدقہ کر دیے، جن لوگوں کو آپ نے میوزک سنایا اس کے صدقے کا آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں، اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بڑے بڑے اسلامی پیجز پر اور بڑے بڑے علماء کے چینلز چلانے والے حضرات اس طرح کر رہے ہیں، جس سے بدنامی علماء کی ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ علماء اس سے پیسے کما رہے ہیں، یہ بڑے حضرات اس سے پیسے کما رہے ہیں، حالانکہ ان کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوتی۔
تو ان کی جو ٹیم ہے، ان کی جو بھی میڈیا ٹیم ہے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس سلسلے کو بند کریں، اور یہ بجائے اس کے کہ آپ صدقہ جاریہ بنے، آپ کا کام صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے، الٹا آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر آپ کوئی بیان شیئر نہیں کرتے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی گانا کسی کو سنواتے ہیں تو الٹا وبال ہے، اور پھر اگر اسلام کا ٹائٹل لگا کے اس کو گانا سنوا رہے ہیں تو یہ وبال کے اوپر وبال ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش